بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ داروں اور امراء نے خالد بن ولید کی اطاعت قبول کر دی۔ یہ دراصل خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت تھی۔ خالد بن ولید نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد بن ولید نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا۔ آپ نے کہا، موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی، لیکن آتش پرستوں نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے اولیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے، ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے، جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد بن ولید نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی دقت آمیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ خالد بن ولید جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو آزادبہ کا رہائشی مکان تھا، تو بے شمار رؤساء اور امراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد بن ولید کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد بن ولید نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المؤمنین ابوبکر صدیق کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 2 مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگی۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ، شویل نے عرض کی، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ازراہ مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا۔ خالد بن ولید کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد بن ولید کے درمیان طے ہو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ خالد بن ولید نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا، اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سالار اعلیٰ، سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا، خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ شویل کو 2 گواہ مل گئے۔ وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد بن ولید نے عبد المسیح سے کہا، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی۔ یہ بھی شرائط میں لکھ لو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا، دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو اس کے حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بدو ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کرامہ نے کہا، اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی، وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ تب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلادری کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد بن ولید کے سامنے لے جایا گیا۔ شویل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی
جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبد المسیح نے خالد بن ولید کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔ شویل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر جو خوشی کے آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آ گیا۔ امیر لشکر، شویل نے کہا، یہ شرط لکھ لی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے۔ اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا۔ 1000 درہم، شویل نے کہا۔ میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا اگر 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درہم شویل کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شویل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے۔ صرف 1000 درہم؟ اس کے ساتھی نے اسے کہا۔ تو ساری عمر احمق ہی رہا۔ کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی ہزار درہم لے سکتا تھا۔ اچھا، شویل نے مایوس ہو کر کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں کے ایک زوردار کہکہے نے اسے اور زیادہ مایوس کر دیا۔ خالد بن ولید نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے۔ مدینہ سے خالد بن ولید کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو، اور اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد بن ولید نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ ہیرا کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد بن ولید نے وہاں کا نظم و نسق رواں کر دیا اور ہیرا کے امراء کو ہی انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، خالد بن ولید نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، لیکن نظم و نسق کی بحالی بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نسق کو اس بنیاد پر رواں کیا جائے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سکون اور اطمینان محسوس کریں کہ ان کی جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں پر، عیسائیوں پر اور ان آتش پرستوں پر ثابت کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھونسوں گا۔ اپنا حکم نہ ٹھونسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو، مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔ خالد بن ولید اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مصر کے محمد حسنین ہیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد بن ولید ذاتی دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ متعصب تاریخ دانوں نے خالد بن ولید کو ظالم سالار کہا ہے، لیکن خالد بن ولید نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کا انتظام مفتوحہ امراء اور رؤساء کے سپرد کر دیا۔ البتہ ان کے نگران یعنی بالائی حکام مسلمان مقرر کیے جاتے تھے۔ ہیرا کو فتح کر کے خالد بن ولید نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد بن ولید خطروں میں گھر گئے تھے۔ آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملے کر سکتے تھے۔ اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شب خون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے۔ ہیرا اور نواحی علاقے میں دیر ناطف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا گرجا تھا جس کے پادری کا نام سلوبہ بن نستونہ تھا۔ وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہی نہیں، ان کا عسکری قائد بھی تھا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ و جدل کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواروں اور برچیوں سے بری طرح کٹے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے یا عورتیں زندہ تھیں۔ سلوبہ بن نستونہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی، زرتشت رہے گا اور نہ مدینہ کا اسلام۔ اس نے اپنے وعظ میں کئی بار کہا تھا، سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔
हीरा फतह होने तक लड़ने वाले हजारहा ईसाई मिट गए थे। बाकी मुसलमानों के डर से भागकर इधर उधर जा छुपे थे। उनके सरकर्दा अफराद ने पादरी सलूबा बिन नस्तूना के साथ राब्ता रखा हुआ था। सलूबा ने कोशिश की थी कि ईसाइयों को यकता और मुत्तहिद करके मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए तैयार करे, लेकिन ईसाइयों पर मुसलमानों की ऐसी दहशत बैठ गई थी कि वो शब खून और छापा मार जंग के लिए तैयार ना हुए। मुकद्दस बाप, एक रात एक नामवर जंगजू ईसाई शुमैल बुरजाना ने पादरी सलूबा बिन नस्तूना से कहा, क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि गिरजे की घंटियां और तुम्हारे वाज इस तबाही को रोक लेंगे जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ी आ रही है? नहीं, पादरी सलूबा ने कहा, मेरे वाज और गिरजे के घंटे की आवाज़ें अब इस तबाही को नहीं रोक सकती। फिर तुम हमें इजाज़त क्यों नहीं देते कि हम मुसलमानों की फौज पर हर रात शब खून मारें? शमील बरजाना ने कहा, मदीना के मुसलमान जिन नहीं, भूत नहीं, इंसान हैं, हमारी तरह के इंसान हैं। शमील, पादरी सलूबा ने कहा, बेशक वो इंसान हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मैंने उनमें कुछ और ही बात देखी है। वो फतह का अज़म लेकर आए हैं। अगर उन्होंने अपने जिस्मों के मुतल्लिक यही रवैया रखा तो आखिरी फतह भी उन्हीं की होगी। मुकद्दस बाप, शुमैल ने कहा, मैं जिस्मों वाली बात नहीं समझा। समझने की कोशिश करो। पादरी सलूबा ने कहा, ये लोग जिन्हें किसरा उर्द शेर अरब के बद्दू कहता रहा है, जिस्मानी आसाइशों और लज्जतों को कबूल नहीं करते। मुकद्दस बाप की जुबान से दुश्मन की तारीफ अच्छी नहीं लगती। शुमैल ने कहा, अगर तुम अपने आप में दुश्मन के अच्छे औसाफ पैदा कर लो तो तुम शिकस्त से बच सकते हो। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुम्हारे दोस्तों ने मुसलमानों को जाल में फांसने के लिए 15 हसीन लड़कियां नहीं भेजी थी? क्या तुम ये समझते हो कि तुम लोग जो कुछ करते हो उसका मुझे इल्म नहीं होता? तुम्हारी तलवारों की धार कुंद हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों ने औरतों को इस्तेमाल किया है। क्या तुम इनकार करोगे? नहीं मुकद्दस बाप, शुमैल ने शर्मसार सा होकर कहा, हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक तलवार एक वार में एक आदमी को काट सकती है, लेकिन एक हसीन औरत का एक वार 100 आदमी को घायल कर देता है। मुसलमान सवार घोड़ों को झील से पानी पिलाने लाया करते हैं। वो 4-4, 6-6 की टोलियों में आते हैं। झील के इर्द गिर्द ऊंची चट्टानें और घना जंगल है। हमारी लड़कियों ने मुसलमान सवारों को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कुछ असर ना हुआ। हमारी बाज लड़कियां नीम बरहना होकर उन्हें चट्टानों के पीछे चलने के इशारे करती रहीं, लेकिन हुआ ये कि बाज सवार मुंह फेर लेते और बाज हंस पड़ते थे। मुझे ये भी मालूम है शुमैल, पादरी सलूबा ने कहा, कि तुम लोगों ने मुसलमानों के गश्ती संतरियों को भी फांसने की कोशिश की थी, और तुम लोगों ने यह भी सोचा था कि मुसलमानों के सालारों और खालिद बिन वलीद को कत्ल करने के लिए लड़कियों को इस्तेमाल किया जाए। हाँ मुकद्दस बाप, शुमैल ने कहा, हमने ऐसा सोचा था। फिर इस सोच पर अमल क्यों ना किया? इसलिए ना किया कि जिस फौज के सिपाहियों का किरदार इतना मजबूत है उसके सालार तो फरिश्तों जैसे होंगे। शुमैल ने जवाब दिया, अब हमारे सामने यही एक सूरत रह गई है कि मुसलमान फौज पर शब खून मारने शुरू कर दें और उन्हें इतना नुकसान पहुंचाएं कि ये पिसपाई पर मजबूर हो जाएं। क्या तुम किसरा की फौज से ज्यादा ताकतवर हो? पादरी सलूबा ने कहा, वो जो कहते थे कि जमीन पर कोई ताकत उनके मुकाबले में उठने की जरूरत नहीं कर सकती, अब कहाँ हैं? आग को पूजने वालों के तमाम नामवर सालार मुसलमानों के हाथों कट गए हैं। हमने उनकी खातर मुसलमानों से लड़कर गलती की है। मुकद्दस बाप, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मनी ना रखें? शुमैल ने हैरान सा होकर पूछा। हाँ, पादरी सलूबा ने जवाब दिया, मैं यही कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मुकद्दस बाप, शुमैल ने कहा, फिर तुम कहोगे कि मुसलमानों के मजहब को भी कबूल करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पादरी सलूबा ने कहा, जब से हीरा पर मुसलमानों का कब्जा हुआ है मैं यही देख रहा हूँ कि उनसे हमारे मजहब को कितना कुछ खतरा है। मैंने देख लिया है कि ईसाइयत को कोई खतरा नहीं। मुसलमान अपना मजहब कबूल करने की दावत देते हैं, वो ज़बरदस्ती अपना मजहब मफतूहा लोगों पर नहीं ठोंसते। क्या उन्हें मालूम नहीं कि यहाँ एक गिरजा है जिसमें मुझ जैसा जहांदीदा और मजहब पर मार मिटने वाला पादरी मौजूद है? उन्हें मालूम है शुमैल, मैं 2 इतवार गिरजे में आने वाले ईसाइयों के हजूम में 2 अजनबी आदमियों को देखता रहा हूँ। मैंने उनके गलों में सलीबें लटकती देखी थी। वो हर लिहाज से ईसाई लगते थे, लेकिन मेरी दूरबीन निगाहों ने भांप लिया था कि वो दोनों मुसलमान हैं और वो मदीना के नहीं फारस के रहने वाले हैं। वो वलीद के बेटे खालिद के जासूस थे। मैं अपने वाज में मोहतात रहा। मुकद्दस बाप, शुमैल ने कहा, अगर तुम मुझे इशारा कर देते तो वो दोनों जिंदा वापस ना जाते, फिर इस गिरजे की ईंट से ईंट बच जाती। पादरी सलूबा ने कहा, अकल और जोश में यही फर्क है शुमैल। तुम में जोश है और मैं अकल से काम ले रहा हूँ।
میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب خون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبہ بن نستونہ گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسریٰ کی اتنی زبردست فوج مدینہ کی قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا، انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کی کھیتیوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے، یہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ تم پر خدائے یسوع مسیح کی رحمت ہو، ایک سردار نے پادری سلوبہ کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بےزتی نہیں؟ ایک اور سردار نے کہا۔ مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پادری سلوبہ نے کہا۔ کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسریٰ کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکماً لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار اور کماندار کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں؟ اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں، ایک بوڑھے سردار نے کہا۔ تو بجا کہتا ہے مقدس باپ، ایک اور سردار بولا۔ اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا، پادری سلوبہ نے کہا۔ اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں، اور میں بانکیا اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیر ناتف کے پادری سلوبہ بن نستونہ نے سب سے پہلے خالد بن ولید کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد بن ولید کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسریٰ ارد شیر نے پادری سلوبہ کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو ارد شیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبہ کو دی تھی۔ خالد بن ولید کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبہ بن نستونہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق سلوبہ بن نستونہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا، اور کسریٰ کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جایا کرے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیہ کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدہ کی روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانکیا اور بسما کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کریں۔ پادری سلوبہ بن نستونہ کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبہ اس علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب یہ دیکھا کہ سلوبہ نے خالد بن ولید کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہیرا پہنچے اور خالد بن ولید کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔